السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر تختی نمبر 14 کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم تختی نمبر 15 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ یہ تختی بھی بہت امپورٹنٹ تختی ہے اور بہت ضروری تختی ہے۔ اگر ہم نے اس تختی کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا اور لفظوں کا ملانا بہت آسان ہوگا اور ہم انشاءاللہ قرآن کو صحیح پڑھ پاویں گے۔ چلیے ناظرین، ہم تختی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15، حروف قمری و حروف شمسی۔ نمبر 1، حروف قمری 14 ہے: با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، قاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو الف کو نہ پڑھے گے بلکہ لام کو ظاہر کر کے پڑھے گے۔ نمبر 2، حروف شمسی۔ حروف شمسی 14 ہے: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے اذا الشمس۔ تختی نمبر 15، حروف قمری و حروف شمسی۔ نمبر 1، حروف قمری 14 ہے: با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو الف کو نہ پڑھے گے بلکہ لام کو ظاہر کر کے پڑھے گے، جیسے والقمری۔ نمبر 2، حروف شمسی۔ حروف شمسی 14 ہے: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھے گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ ناظرین، میں آپ کو حروف قمری اور حروف شمسی اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں گا۔ پہلے ہم حروف قمری کو سمجھتے ہیں اور مثال بھی یہاں حروف قمری کی ہے مشق۔ تو دوستو، حروف قمری کب ہوگا؟ جب الف لام ہو حروف کے اندر، اس کے حروف کے شروع میں الف اور لام، تو اس میں الف کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ لام کو پڑھے گی۔ اگر میں آپ کو اس کی آسان سی شکل اگر بتاؤں تو الف اور لام ہوگا، لیکن الف خالی ہوگا اور لام پر جزم ہوگی۔ اگر الف خالی ہے تو الف کو چھوڑ دے گی اور لفظ کو سیدھا لام سے ملا دیں گے کیونکہ لام پر جزم ہے۔ جیسا یہاں پر مثال ہے: والقمری، واو لام زبر ول، قاف زبر قا، میم زبر ما، والقمر، را زیر ری، والقمری۔ دیکھیے دوستو، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلے واو ہے، واو پر زبر ہے، تو یہ پہلا لفظ ہے۔ اس کے بعد الف اور لام موجود ہے، لیکن الف بالکل خالی ہے، الف کے اوپر کچھ نہیں اور لام کے اوپر جزم ہے، تو ہم الف کو چھوڑ دیں گے اور واو کو سیدھا لام سے ملائیں گے کیونکہ الف خالی ہے، تو یہاں پر حرف قمری ہوگا۔ تو اس کا ہجرہ کس طرح ہوگا؟ حرف قمری ہوگا، الف لام حرف قمری کے شروع میں ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھے گے بلکہ لام کو ظاہر کر کے پڑھے گے۔ والقمری، والیتاما، واو لام زبر ول، یا زبر یا، والیا، تا زبر تا، والیتا، میم خلا زبر ما، والیتاما۔ حرف قمری ہوگا، الف لام حرف قمری کے شروع میں ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھے گے بلکہ لام کو ظاہر کر کے پڑھے گے۔ والیتاما، والاقربین، واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، والاق، را زبر را، والاقرب، با یا زیر بی، والاقربی، نون زبر نا، والاقربین۔ حرف قمری ہوگا، الف لام حرف قمری کے شروع میں ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے بلکہ لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ والاقربین، مالقارعۃ، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، ملقا، را زیر ری، ملقاری، عین زبر ع، ملقارع، تا پیش تو، ملقارعۃ۔ حرف قمری ہوگا، الف لام حرف قمری کے شروع میں ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھے گے بلکہ لام کو ظاہر کر کے پڑھے گے۔ مالقارعۃ، هم المفلحون، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل،
ہم میم فا پیش مف ہم المف لام زیر لی ہم المفلی ہا واو پیش ہو ہم المفلحون نون زبر نا ہم المفلحون الف لام حرف قمری کے شروع میں ہے اس لیے الف کو نہ پڑھے گے بلکہ لام کو ظاہر کر کے پڑھے گے ہم المفلحون۔ اب ناظرین اب ہم حرف شمسی کو سمجھتے۔ ہم نے حرف شمسی میں پڑھا کہ الف لام اگر حرف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھے گی بلکہ بعد والے حرف سے ملائے گی۔ تو اس کی بھی آسان شکل یہ ہے کہ الف اور لام دونوں خالی ہوگی، ان پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم دیکھیں کہ لفظ کے اندر الف لام خالی ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، سیدھا بعد والے حرف سے ملائیں گے۔ جیسے یہاں مثال ہے اذا الشمس حمزہ زیر ای زال شین زبرزش اذش۔ دیکھیں ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ الف خالی اس کو چھوڑ دیے، یہ الف خالی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد لام ہے، لام بھی خالی ہے تو لام کو بھی چھوڑ دے، زال کو سیدھا شین سے ملائے گے، زال شین زبرزش اذا الشین میم زبر شم سین پہ سو شمسو۔ ہجرہ اس طرح ہوگا، حرف شمسی ہوگا، الف لام حرف شمسی کے شروع میں ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھے گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ اذا الشمس کان الناس کاف الف زبر کا نون نون زبر نن کانن نون الف زبر نا کانن سین پہ سو کان الناس۔ حرف شمسی ہوگا، الف لام حرف شمسی کے شروع میں ہے اس لیے الف کو نہ پڑھے گے، الف اور لام کو نہ پڑھے گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ کان الناس یقول الرسول یا زبر یا قاف و پیش قو یقو لام را پیش لر یقول را زبر را سین و پیش سو رسو لام پیش لو رسول۔ حرف شمسی ہوگا، الف لام حرف شمسی کے شروع میں ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھے گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھے گے۔ یقول الرسول اقیم الصلاۃ حمزہ زبر آ قافیہ زیر قی اقی میم صاد پیش مس اقیم الصاد زبر سا لام کھڑا زبر لا صلاۃ زبر تا صلاۃ۔ حرف شمسی ہوگا، الف لام حرف شمسی کے شروع میں ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اقیم الصلاۃ۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو حرف قمری و حرف شمسی کا جو قاعدہ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں بارہا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو قاعدہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، کیونکہ ناظرین جو چیز ایک مرتبہ میں یاد نہیں ہوتی وہ بار بار دیکھنے سے یاد ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔